یہ کتاب ہے المصنف في الأحاديث والآثار، تألیف عبد الرزاق الصنعانی، الجزء الرابع بتحقیق حبیب الرحمن الأعظمی، چھپا ہے یہ کتاب سنہ 1972 میں۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں صفحہ 511 میں یہ روایت کرتے ہیں عبد الرزاق معمر سے، وہ قتادہ سے، وہ سعید بن المسیب سے، ٹھیک ہے نا، سند نہایت ہی اعلیٰ سند ہے۔ ان رجلا كان راعيا فشكى الى عمر بن الخطاب الجوع بارضه، ایک شخص جو تھا وہ چرواہا تھا اس کی اس سرزمین میں جہاں پہ وہ وہاں پہ کسی جگہ چرواہا تھا، تو اس نے شکایت کی کہ کھانا یہاں پہ ہمیں کھانا نہیں ملتا۔ تو عمر نے اس سے کیا کہا؟ عمر نے اس سے کہا الست بارض مضبہ، تو اس نے عمر نے اسے کہا تم جہاں تم چرواہے ہو وہاں پہ تو چپکلیاں بہت ہیں، چپکلیاں بہت ہیں۔ اس نے کہا جی ہاں چپکلیاں بہت ہیں۔ عمر نے کہا ما احب ان لی بالذباب حمر النعام، ما احب ان لی بالذباب حمر النعام، حمر النعام بولتے ہیں بہت بہترین قسم کے، اعلیٰ قسم کے، مہنگے قسم کے جو اونٹ ہوتے ہیں، اونٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ کا گوشت کافی اچھا ہوتا ہے، ایک اونٹ آپ ذبح کر دیں تو بہت سارے لوگ کھاتے ہیں۔ تو جو بہترین اعلیٰ قسم کی جو سب سے مہنگا ہے وہ سرخ رنگ کی اونٹ ہوتے ہیں۔ اس تو عمر نے کہا کہ مجھے چپکلی زیادہ پسند ہے، اگر میرے پاس دو آپشن ہوں تو یا مجھے سرخ رنگ کے بہت سارے اونٹ، ایک اونٹ نہیں بہت سارے اونٹ مل جائیں یا چپکلی مل جائیں، تو میں چپکلی کو پسند کروں گا، چپکلی، ٹھیک ہے نا۔ پھر ادھر روایت کرتے ہیں کہ ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں كنا معشر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لأن يهدى الى احدنا ضب مشوی احب الیہ من دجاجہ، ہم صحابوں کی یہ حالت تھی، صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اگر دو آپشن ہوتے تھے کہ آپ کو فرائیڈ چکن ملے، روسٹڈ، معاف کیجیے مشوی، روسٹڈ چکن ملے، ٹھیک ہے نا، یا روسٹڈ چپکلی ملے، تو صحابہ کو کیا پسند ہوتا تھا؟ ہاں روسٹڈ چپکلی، کہتے تھے روسٹڈ چپکلی کھلاؤ، روسٹ جو چکن ٹکا وغیرہ آپ کا ہے تندوری چکن، یہ ہمیں نہیں پسند، ٹھیک ہے عزیزو۔ یہ کتاب تہذیب الآثار مسند عمر بن الخطاب، تالیف کس کی ہے؟ تالیف ابن جریر الطبری، ابن جریر الطبری جو کہ اس کی کتاب ہے تفسیر طبری، تاریخ طبری کے مؤلف، بہت بلند پائے کے محدث، مؤرخ، مفسر، مجتہد، فقیہ، ہر لحاظ سے جماعت عمریہ میں ایک ممتاز شخصیت۔ السفر الاول، یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ الخانجی قاہرہ میں سنہ 1375 ہجری میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 169 میں یہ روایات۔ اچھا، عمر نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص کافی موٹا ہے، تو اس نے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ جو ہے یہ چپکلی کھانے سے موٹا ہو گیا، چپکلی اتنا کھاتا ہے یہ بھی موٹا ہو گیا اسی سے۔ تو عمر نے کہا میری تو خواہش یہی ہے کہ چپکلی کے ہر سوراخ میں دو چپکلیاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اللہم اجعل رزقہم فی بطون الطلاء ورؤوس الاکام، پھر اس نے اپنے پیروکاروں کو اس نے دعا دی۔ عمر کی دعا بھی دیکھیے نا، المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان جو ہے اپنے لفظ کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان کی شخصیت، یعنی جب تک آپ بولیں نا تو آپ کی شخصیت، آپ کے علم کا اندازہ، آپ کی ہمت کا اندازہ، آپ کی زندگی میں ڈائریکشن کس طرف ہے، آپ کے پسند ناپسند کیا پتہ نہیں چلتا، جب آپ بولیں گے تو پتہ چل جاتا ہے بولنے سے۔ سائیکالوجسٹ بھی بولتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ بولتے کیا ہیں، کس طرح سے بولتے ہیں۔ تو المرء، امیر المؤمنین علیہ السلام کا کلام ہے کہ انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، آپ کی شخصیت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو عمر جو ہے عمریوں کے لیے دعا کیا، اس نے ایسے دعا دی، ماشاء اللہ، ملاحظہ فرمائیے، پروردگارا میرے جو پیروکار ہیں جماعت عمریہ، ان کا رزق کہاں پہ رکھ دے؟ بطون الطلاء، وادیوں کے نیچ میں، ورؤوس الاکام، اور پہاڑیوں کے چوٹیوں پہ رکھ دے۔ یعنی وہ جہاں پہ چپکلی ملتا ہے نا، چپکلی کہاں سے ملیں گے؟ وہی جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ شکار کیا جاتا ہے، موٹے موٹے کافی ان کے نیسٹ ہوتے ہیں، آشیانے ہوتے ہیں، چپکلیوں کے سوراخیں ہوتی ہیں،
تو اس نے دعا دی کہ ہم میرے پیروکاروں کا رزق ادھر ہی رکھ دے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ بھی جالب ہے، یعنی انٹرسٹنگ ہے کہ عمر نے ام سے کہا اما تاکلون الحبید یعنی الحنظل لقد كان امنا تصنعه فناكله. کیا آپ لوگ حنظل نہیں کہتے؟ حنظل اردو زبان میں بھول گیا اس کو کیا کہتے ہیں، میں اس کی تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. حنظل کس کو بولتے ہیں؟ حنظل یہ ہے عزیزو، حنظل. حنظل عربی زبان میں اگر آپ گوگل میں جانا حنظل کی آپ وہ کریں، یہ حنظل ہے. ٹھیک ہے نا. حنظل میں بھول گیا اس کو عربی زبان میں. یہ جو پاکستان میں مداری ہوتا ہے نا، مداری اس کو بیچتے ہیں، وہ اس سے بہت پیچش آ جاتی ہے. حنظل. اور وہ تربوز کی طرح شکل ہوتی ہے لیکن وہ تربوز نہیں ہوتا، وہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا، وہ بہت سخت قسم، وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، سرچ کریں گے شاید پتہ چل جائے. بہرحال آپ پاکستان میں اگر جائیے یا وہاں پہ جو دوائی والے ہیں نا، دوائی بیچتے ہیں، وہ ان کے پاس ہوتا ہے، مداریوں کے پاس ہوتا ہے، سڑک کے کنارے میں نے دیکھا تھا. اچھا. تو یہ عمر نے کہا کہ آپ لوگ جو حنظل کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک ہے. عمر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم حنظل حبیب جس کو حنظل کہا جاتا ہے کیوں نہیں کہتے؟ ہماری والدہ جو تھی، عمر کہتا ہے، وہ ہمارے لیے حنظل کو، یعنی ان کے خاندان کا یہ حالت تھا فقر کا، حنظل کو وہ بناتی تھی، یعنی تصنعہ، حنظل کو وہ کیا کرتی تھی؟ ہاں، حنظل کو وہ بناتی تھی. اب کس طرح وہ بناتی ہوگی عمر کی جو ماں ہے، اللہ ہی جانے. سالن بناتی تھی کیا، اس کو ابال کے، پتہ نہیں جو بھی طریقہ، فناکلہ، اور ہم اسے کھاتے تھے. اسے کھاتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ان کا خوراک ہے. ہاں، اردو زبان میں حنظل ہے. میں یہ ویکیپیڈیا میں آپ جائیں، اندرائن، یہاں پہ اس کو لکھا ہے اندرائن. ہم نے جو سرچ کیا اس کو اندرائن کا لفظ یہ حنظل، اندرائن. ٹھیک ہے نا. اب یہ لفظ صحیح ہے نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم یہاں پہ. اور پنجابی میں کوڑتما کہتے ہیں. پنجابی میں کوڑتما کہتے ہیں. خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور ذائقے میں بہت کڑوا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بہت کڑوا ہوتا ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے کہ تہذیب الآثار، اب تہذیب الآثار کی کتاب جاری ہے نا، اس میں یہ صفحہ نمبر ہے 171، جو مسند عمر ہے. اس میں عمر نے کہا ما احب ان لی مکان کل ضب دجاجہ. مجھے نہیں پسند کہ میرے لیے تم وہ لے کے آؤ، مرغی کے بجائے مجھے نہیں پسند کہ تم چھپکلی کے بجائے میرے لیے مرغی لے کے آؤ. نہیں، میں عمر ہوں، میں تمہارا خلیفہ ہوں، بات ماننا پڑے گا. کھانا کھلانا ہے تو صحیح کھلاؤ. کیا کھلاؤ؟ خلیفے کو ہاں چھپکلی کھلاؤ. تو خبردار مرغی کا کوئی سالن یا کوئی روسٹ کر کے فرائی کر کے نہیں لانا. سعید ابن مسیب کہتے ہیں لذب احب الی من دجاجہ. عمر کہتے تھے کہ ضب مجھے بہت پسند ہے، چھپکلی پسند ہے، دجاجہ نہیں. جو مرغی ہے یہ نہیں پسند. یہ کتاب ہے المغنی لابن قدامہ المقدسی، متوفى سنة 630، الجزء الحادی عشر، 11واں مجلد، چھاپ دار الکتب العربی. یہاں پر صفحہ نمبر 81 میں لا بأس بأکل الضب والضبع. ضب چھپکلی کھانا، اور ضبع کس کو بولتے ہیں؟ ضبع یا ضبع کس کو بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ضبع ہے چھپکلی. ضبع کس کو بولتے ہیں؟ ہائینہ کو. اب ہائینہ کا آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ابھی تو چھپکلی پہ جا رہی. اس نے فتویٰ دے دیا. اچھا، یہ شوافع کا ظاہراً فقہ میں ہے. کہتے ہیں کہ یہ کیوں جائز ہے چھپکلی کھانا؟ کیونکہ عمر نے فرمایا. عمر نے کیا فرمایا؟ ما يسرني ان مكان كل ضب دجاجة سمينة. بلے کیا ہمارے نزدیک مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لیے مرغی لا دیں، چھپکلی مجھے کھلا دیں.
اچھا، اور اس نے کہا کہ میری تمنا یہی ہے کہ ہر چپکلی کے غار میں ایک چپکلی کے بجائے 2 چپکلی ہوں، اور یہی فتویٰ ہے مالک کا اور لیث کا اور شافعی کا اور ابن منذر کا، یہ سب کا فتویٰ یہی ہے، ہم سب نے فتویٰ دیا کہ چپکلی کھاتے رہو، چپکلی کھانا جو ہے یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چپکلی آپ کے سمجھ میں آ گیا، اب آپ کو سناتے ہیں کہ چوہا جو ہے، چوہا کھانا، اس میں جماعت عمریہ کے ہاں چوہا کھانا ان کی بہت بڑی تعداد کہتے ہیں یہ جائز ہے، کس لیے کہ عائشہ نے فتویٰ دیا، اور چوہے کے بہت اقسام ہیں، آپ کو پتہ ہے، چوہا ایک قسم نہیں ہوتی ہے، چوہا جو ہوتا ہے اس ایک جو وحشی چوہا ہوتا ہے نا، ویسے تو سب وحشی ہیں، ایک چوہا ہوتا ہے جو صحرا میں رہتا ہے، جو پہاڑوں میں رہتا ہے، وہ اس کی شکل کچھ مختلف ہوتی ہے، ایک چوہا جو ہے وہ شہروں میں گھروں میں رہتا ہے، اب وہ کس کی بات کروں، وہ چوہا جو گھروں والے چوہے کے، وہ صحرائی جو چوہا ہے اس کا وہ آئے گا، ٹھیک ہے، صحرائی جو چوہا ہے اس کی جو ہے بتا دیں گے آپ عزیزو۔ ایک کتاب ہے تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن لابی عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، المجلد الرابع، چھاپ دار الفکر، چوتھا مجلد دار الفکر کی، جو سنہ 1429 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 145، سورہ انعام کے آیہ نمبر 145 کی شرح ہے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما، اس آیت کی شرح تفسیر۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، روایت کرتے ہیں ابو داود نے ملقام ابن تھلب سے روایت، اور اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے، صحبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھا، میں ان کے ساتھ رہا، فلم اسمح لحشرت الارض تحریما، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے حشرات الارض کی کبھی تحریم کی ہو، حشرات الارض کی، حشرات الارض زمین میں رہنے والے جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کی کبھی تحریم کی ہو، ٹھیک ہے، معاف کریں، معاف کیجیے، اچھا، تحریم کی ہو۔ پھر وہ شرح دیتے ہیں الحشرہ کس کو بولتے ہیں، صغار الدواب بالارض، بلی صغار الدواب بالارض، جو زمین میں چھوٹے جانور ہوتے ہیں اس کا حشرہ بولتے ہیں، یہ قرطبی فرماتے ہیں۔ اچھا، کل یرابیع، یرابی کس کو بولتے ہیں، یرابی جو پہاڑی چوہا ہوتا ہے، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے، چوہا، وہ یربوع بولتے ہیں اس کو، جربوع بھی بولتے ہیں، عرب جو ہیں اس کو جربوع بھی بولتے ہیں، یہ یربوع بھی بولتے ہیں، اور یہ اب بھی سعودی عرب میں بہت مزے سے کھاتے ہیں عرب لوگ۔ والذباب، ذباب کس کو بولتے ہیں، ذباب بولتے ہیں عزیزو چپکلی کو۔ والقنافذ، قنفذ جو ہے وہ ایک جانور ہے بہت بدصورت، چوہے کی طرح ہوتا ہے اس کا شکل، لیکن اس کے جو بال ہے نا وہ کانٹوں کی شکل کا ہوتا ہے، اس کا جو اون ہے، اس کا جو چمڑا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں بہت تیز تیز، اس کا میں تصویر آپ کو دکھاؤں گا، اس کے نام مجھے اردو زبان میں نہیں آتی۔ اچھا، اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اگلے صفحے میں وقالت عائشہ فی الفأرہ، ہاں چوہے کے متعلق عائشہ کا کیا فرمائش ہے، ان کا فتویٰ ہے، ما ہی بحرام، عائشہ نے کیا فرمایا، کہا حرام نہیں ہے، ہاں چوہا حرام نہیں ہے، کیوں حرام نہیں ہے بھائی، کیوں عائشہ آپ فتویٰ دے رہی ہیں کہ چوہا حرام نہیں ہے، کیوں حرام نہیں، کہتی ہیں عائشہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، عائشہ کہتی ہیں کہ اس لیے حرام نہیں ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ میں نے قرآن میں کہہ دیجئے کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس جو ہے میرے پاس نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، قرآن میں کیونکہ حرام نہیں ہے تو اس لیے حرام نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید میں آیت صریح ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب خبائث کو حرام کیا ہوا ہے۔ اچھا عزیزو، ملاحظہ فرمائیے کتاب الہدایہ الی بلوغ النہایہ، تالیف مکی ابن ابی طالب القیسی، متوفى سنہ 437، ٹھیک ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب
چھپی ہے کلیات الدراسۃ العلیاء جامعۃ الشارقہ شارجہ میں چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 2229 میں وسئلت عائشۃ عن الفأراء، عائشہ سے پوچھا گیا کہ ماسی عائشہ بتائیے، فتویٰ دے دیجئے، ہم نے بھوک لگی چوہا کھا سکتے ہیں؟ فقرأت لا اجد فیما اوحی الی محرما، عائشہ نے کہا تو قرآن میں تو یہ حرام نہیں ہے، کھا لو. اور آیت کی تلاوت کی ترید تحلیلہا. ہاں عائشہ نے یہی مقصد یہی تھا، عائشہ کا ارادہ یہی تھا کہ یہ حلال ہے. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن تالیف الشنقیطی، چاپ دار عالم الفوائد، سورہ مائدہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائی. وقالت صفحہ نمبر 313 وقالت عائشہ فی الفأراء، عائشہ کا فرمان ہے، فتویٰ ہے کس کے متعلق؟ چوہے کے متعلق. ما ہی بحرام، یہ حرام نہیں ہے بھائی، چوہا کھانا ہے بسم اللہ. البیان والتحصیل لابن رشد القرطبی، متوفى سنہ 520، جزء اول، پہلی مجلد، چاپ دار الغرب الاسلامی، سنہ 1988. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 528. وسئلت عائشہ عن اکل الفأرہ، عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا چوہا کا ناجائز ہے، تو اس نے یہی آیت پڑھی جس میں تحلیل ہے، کہ یہ وہ حلال چیزوں کی آیت پڑھی اس نے. تو کأنہا رأت ان اجازت، تو عائشہ کا یہی ہے مقصد، یہی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ چوہا کھاتے رہو، چوہا ہے کہ کھانے سے کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ کتاب مناہج التحصیل ونتائج لطائف التأویل شرح المدونہ وحل مشکلاتها کہ شیخ علی بن سعید الرجراحی، جزء ثالث، چاپ دار ابن حزم، سنہ 2007 میں. ملاحظہ فرمائی صفحہ 207 میں. چوہے کے متعلق کیا فرمان ہے جماعت عمریہ کے نزدیک؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک هل يجوز اكلها مع الكراهه او دون الكراهه، قولان قائمان. کہتے ہیں ہمارے پاس صرف دو اقوال ہیں، چوہا کھانا یہ ایک قول ہے کہ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، کھا لو، کھاتے رہو، سالن بناؤ آپ کی مرضی، روسٹ کرو، فرائی کرو آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا، بریانی بناؤ آپ کی مرضی، کوئی کراہت نہیں. دوسرا قول ہے کہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے. بہرحال کہتے ہیں دو قول ہے، ایک قول ہے ان اکلها مکروہ من غیر تحریم، مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ اکلها مباح من غیر کراہت، دوسرا قول ہے یہ جائز ہے مکروہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی مولوی کو آپ نے دعوت دی، خیر آپ تو اس کے لیے نہیں پکا سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ پکانا چاہیں تو کیا کیا چیزیں پکا سکتے ہیں. عزیزوں اب آتے ہیں پہاڑی چوہے کی طرف، جو صحرائی چوہا ہوتا ہے، وحشی چوہا، اس کا کھانا ان کے مذہب میں جائز ہے، جماعت عمریہ کے مذہب میں جائز ہے. اور اس کو یربوع بولتے ہیں، یرابیع بولتے ہیں، اور جربوع بھی بولتے ہیں، جرابیع بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے، یہ بہت پرانا ویب سائٹ ہے، میں نے جو اس کو سیو کیا تھا بہت سال پہلے، ایک فورم ہے عربوں کا. اب وہ فورم آن لائن نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو اس زمانے میں سیو کیا تھا، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے. لیکن اس میں اب جو میرے پاس سیونگ ہے تو وہ اس میں جو ہے اس کے الفاظ صحیح نہیں آ رہے، لیکن تصاویر صحیح آ رہے ہیں، تصاویر صحیح آ رہے ہیں. اچھا میں وہ فورم آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ربوع ہوتا کیا ہے. یہ فورم، یہ almuniz.com یہ نہیں ہے، اس فورم کا ایڈریس کچھ اور تھا. اب جو ہے الفاظ اس کے حروف صحیح نہیں آ رہے، لیکن اس میں تصاویر صحیح ہیں. یہ ہے یربوع، یہ پہاڑی چوہا ہے، وحشی چوہا، اس کو عرب کہتے ہیں. یہ آپ کے عرب بھائی ہیں، اس تصویر میں دیکھیے اچھی طرح سے. انہوں نے اس چوہوں کو کیا کیا، وہ بھائی پورا انہوں نے بنایا ہے. یہ سب چوہے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں اہل قبلہ مسلمان، ان کے ساتھ اتحاد کرنی چاہیے، وحدت بین المسلمین. بہرحال وحدت کرنا ہو تو ان کو کیا کھلانا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کا پسندیدہ غذا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب بیٹھ کے وہ چوہے کا کیا بنا رہے ہیں، کباب بنا رہے ہیں، سیخ کباب. چوہوں کا یہ سیخ کباب ہے.
وہ مسالن وغیرہ لگا کے روٹی کے ساتھ مزے سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب چوہے بھائی. اب سالن کوئی بنا رہا ہے اس کو. اب میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں اس ویب سائٹ کو کسی دوست کو بھیج دیتا اس کے فائلز، کہ وہ اس کو کنورٹ کر دیتا تاکہ اس کے حروف جو ہے عربی میں ہے، سب حروف جو ہے پڑھنے کے لائق ہوتا. لیکن ابھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے فی الحال اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ صحیح نہیں آ رہا. یہ کس چیز کا نام ہے عزیزو؟ یہ تھا یربوع. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب المجموع شرح المہذب، تالیف ابن شرف النووی، یحیی ابن شرف النووی. الجزء السابع چھاپ دار الفکر، الجزء التاسع نواں مجلد دار الفکر کی چھاپ ہے، صفحہ نمبر 10 میں. ملاحظہ فرمائیے یہ شوافع کے فقہ میں، شافعیہ کے فقہ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے بلے کہ یحل لهم الطیبات، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب چیزوں کو مسلمانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کو حلال کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ یحل لهم الطیبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبات کو حلال کرتے ہیں. ویربوع من الطیبات، ہاں یربوع جو ہے چوہا، یہ طیبات میں سے ہے. تصطادہ العرب، عرب سب جو ہیں اس کو صید کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں. وتأکلہ، اور اس کو کھاتے ہیں. اور قرآن نے فرمایا ویحل اکل الثعلب. ثعلب کس کو بولتے ہیں؟ فاکس کو، لومڑی. لومڑی کھانا جائز. کیوں لومڑی کھانا جائز ہے؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَالثَّعْلَبُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مُسْتَطَابٌ يَصْطَادُ بلے یصطاد، مستطاب یصطاد. ثعلب لومڑی جو ہے، فاکس جو ہے، یہ طیبات میں سے یہ شکار کیا جاتا ہے اور کھانا طیب ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ طیب ہے، یہ پاک. اچھا، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَيَحِلُّ أَكْلُ ابن عرس. ابن عرس کس کو بولتے ہیں عزیزوں؟ اب بتاتے ہیں. والوز، وز بولتے ہیں کس کو؟ بطخ کو. وز تو عام وہ صحیح. بلی وَيَحِلُّ الْقُنْفُذ. کہتے ہیں اسی دلیل جو ثعلب میں ہے نا، لومڑی میں ہے کہ طیبات میں سے، اسی لیے ابن عرس بھی جائز ہے. اچھا، اور قنفذ بھی جائز. تو اب ابن عرس کیا ہے اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ نہایت ہی خبیث جانور ہے عزیزو، یہ ہے ابن عرس. آپ گوگل میں جائیے نا، یہ ہم نے سرچ کیا ابن عرس، ہم نے ڈک گو میں کیا ہے، آپ گوگل میں کر دیں، کسی بھی سرچ انجن میں ابن عرس کا کر دیں تو یہ شکل آئے گا یہ جانور. کہتے ہیں یہ طیبات میں سے ہے، یہ وہی کوئی جانور ہے جماعت تمہارے اس کو کہتے ہیں ابن عرس. اور قنفذ کیا چیز ہے عزیزو؟ قنفذ کس جانور کو بولتے ہیں؟ قنفذ یہ ہے، قنفذ یہ ہے. پہلے بھی ایک کتاب میں آپ کو دکھایا تھا کہ قنفذ ان کے ہاں کیا ہے، اس کا کھانا جائز ہے. یہ بھی قنفذ ہے. ابن عرس کھانا بھی جائز ہے، قنفذ بھی کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کس نے کہا؟ نووی صاحب نے اپنے کتاب میں فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ ابن عرس. اب مجھے نام نہیں آتا ابن عرس کا، وہ اردو میں، اب میں سرچ کرتا شاید مل جاتا اس کا ترجمہ. یہ کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تألیف الشنقیطی، جز نمبر 2، تفسیر کی کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 316 میں. وَأَمَّا الْوَبَرُ وَالْيَرْبُوعُ، وبر اور یربوع، فَأَكْلُهُمَا جائز، ان کا کھانا جائز ہے. اچھا، یربوع تو کو آپ کو بتا دیا. یربوع کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ مزے سے کھاتے ہیں. بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، اس سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن وبر کیا ہے عزیزو؟ وبر یہ ہے عزیزو، یہ
یہ ایک فورم ہے اب بھی، یہ آن لائن ہے اب بھی، یہ کوئی آف لائن نہیں ہوا ہے ابھی، یہ آپ گوگل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، شبکۃ الاسہم القطریہ. لا الہ الا اللہ. یہ کلک ہو گیا بھائی مجھ سے، ایک منٹ یہ کلک ہو گیا، وبر کی شکل اس میں قائم. یہ عزیزو، یہ قطر شیئرز ڈاٹ کام میں جائے، یہ قطر شیئرز ڈاٹ کام ہے، ادھر اس فورم ہے، ادھر آپ کو مل جائے. یربو کی سرچ، وبر کی سرچ کیجیے. یہ وبر جانور ہے، دیکھیں اب ایک عرب نے اس کو شکار کیا، اب اس نے کیا کیا، اس کو کاٹ کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، نستجیر باللہ. اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ، ہاں یہ وہ پکا لیا اس نے بہت زبردست، اس کو روسٹ کر کے چاول کے ساتھ بہترین اس نے بنایا. یہ وبر ہے، یہ بہت ہی خبیث قسم کی جانور ہے، شکل اس کی دیکھیں. اچھا یہ وبر ہے. تو کس کتاب میں تھے ہم؟ اضواء البیان، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 316. شنقیطی صاحب فرماتے ہیں کہ وبر اور یربو، وبر وہ ہم نے دکھا دیا آپ کو، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم. یربو چوہا جو ہے، پہاڑی چوہا، ان دونوں کو کھانا جائز ہے مالک اور مالک کے پیروکاروں کے لیے. وہ مذہب الشافعی، وہ شافعی کا بھی یہی ہے. وہ علیہ عامت اصحابہ، شافعی کے جتنے پیروکار مجتہدین ہیں ان سب کا یہ فتویٰ ہے کہ وبر بھی کھا لو، یربوع بھی کھا لو، چوہا بھی کھا لو. الا ان فی الوبر وجہا عندهم بالتحریم، بعض لوگوں نے کہا کہ وبر کی جو ہے حرمت کی بھی دلیل مل سکتی ہے، بعض میں ان لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے. کنہوں نے؟ بعض شوافع نے کہا، لیکن ان خود شافعی اور اس کے جو عامہ عموم مجتہدین فقہاء ہیں مذہب شافعی کے، وہ کہتے ہیں جائز ہے. اچھا، کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے حلیت کی؟ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا تھا کہ حج کے موقع پر اگر کوئی شخص یربو شکار کرے، چوہا شکار کرے، تو اس کو کیا کفارہ دینا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کہ ہاں کیا تھا، عمر جائز ہے، یہ ہاں جواز ہے کہ اس نے اگر آپ محرم ہیں، محرم کے حالت، احرام کی حالت میں انسان شکار نہیں کر سکتا. عمر نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ہاں احرام کی حالت میں کیا کریں، چوہے کے آپ کو خواہش ہوگی، چوہا آپ نے پکڑ کے اس کو قتل کر کے اس کو پکا دیا، تو اس پہ آپ کا کفارہ ہے. فدل ذالک، عمر کے اس فتوے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے انہ صیدون، کہ یہ کیا ہے، یہ جائز شکار ہے. ومشهور مذهب الامام احمد ایضا جواز اکل الیربوع والوبر. ہاں مالک ہو گیا، شافعی ہو گیا، اب احمد بن حنبل، کہتا ہے احمد بن حنبل کا بھی ہے، یہی ہے فرمان، یہی ہے ان کا بھی، کہ یربو بھی کھانا جائز ہے اور وبر بھی کھانا، دونوں. چوہا بھی چاہے مرضی کھا لو، اور وہ جو موٹا بڑا چوہا ہوتا ہے فل سائز وہ بھی کھا لو.